بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے چینی کمپنیوں سے درخواست کی کہ پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنے میں ہماری مدد کریں تو ہمارا دل ایک بار پھر خون کے آنسو رو دیا۔ ہمیں یاد آیا کہ زندہ بھٹو کے مردہ دور میں کس بے رحمی سے ہم نے اپنی انڈسٹری اپنے ہی ہاتھوں تباہ کی، اور آج 50 سال بعد کس بے بسی سے ہم دنیا سے التجا کرتے پھر رہے ہیں کہ صاحب ہم پر کرم فرمائی کیجئے اور اپنی کچھ صنعتیں پاکستان منتقل کر دیجئے۔ اللہ عمر دراز کرے اس مردہ بھٹو کی جو آج بھی زندہ ہے، لیکن پاکستان کی معیشت کو اس انداز میں زندہ درگور کر گیا کہ ہم آج تک سنبھل نہیں پائے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک نیوز لائیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ 60 کی دہائی تک پاکستان میں انڈسٹری فروغ پا رہی تھی۔ اصفہانی، آدم جی، سہگل، جعفر برادرز، رنگون والا، افریقہ والا برادرز جیسے ناموں نے پاکستان کو انڈسٹریلائزیشن کے راستے پر ڈال دیا تھا۔ دنیا پاکستان کو انڈسٹریل پیراڈائز کہا کرتی تھی۔ ماہرین کا کہنا تھا ترقی کی رفتار یہی رہی تو پاکستان ایشیا کا ٹائیگر بن جائے گا، جہاں فیکٹریاں، ملیں اور کارخانے لگ رہے تھے۔ بجائے ان کاروباری خاندانوں کے مشکور ہونے کے کہ وہ معاشی سرگرمی کو زندہ رکھے ہوئے تھے، ہمارے فیوڈل لارڈز نے انہیں اپنا دشمن قرار دے دیا۔ رہی صحیح کسر بھٹو کے سوشلزم نے پوری کر دی۔ ہمارے ہاں نظمیں پڑھی جانے لگیں چینو مل لٹیروں سے۔ چنانچہ ایک دن بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کے ذریعے سب کچھ چھین لیا۔ لوگ رات کو سوئے تو بڑے وسیع کاروبار کے مالک تھے، لیکن صبح جاگے تو سب کچھ ان سے چھینا جا چکا تھا۔ بھٹو نے 31 یونٹ، 13 بینک، 14 انشورنس کمپنیاں، 10 شپنگ کمپنیاں، 2 پیٹرولیم کمپنیوں سمیت بہت کچھ نیشنلائز کر لیا۔ اسٹیل کارپوریشن آف پاکستان، کراچی الیکٹرک، گندھارا انڈسٹریز، نیشنل ریفائنریز، پاکستان فرٹیلائزرز، انڈس کیمیکلز اینڈ انڈسٹریز، اتفاق فاؤنڈری، پاکستان سٹیلز، حبیب بینک، یونائٹڈ بینک، مسلم کمرشل بینک، پاکستان بینک، بینک آف بہاولپور، لاہور کمرشل بینک، کامرس بینک، آدم جی انشورنس، حبیب انشورنس، نیو جوبلی، پاکستان شپنگ، گلف سٹیل شپنگ، سینٹرل آئرن اینڈ سٹیل سمیت اور دیگر بے شمار اداروں کو ایک ہی فرمان کے ذریعے ان کے جائز مالکان سے چھین لیا گیا۔ مزدوروں اور ورکرز کو خوش کرنے کے لیے سوشلزم کے نام پر یہ واردات اس بےہودہ طریقے سے کی گئی کہ شروع میں کہا گیا کہ حکومت ان صنعتوں کو صرف انتظام کے لیے سنبھال رہی ہے، جبکہ ملکیت اصل مالکان ہی کی رہے گی۔ پھر کہا گیا کہ ان صنعتوں کی مالک بھی حکومت ہوگی۔ پہلے کہا گیا کہ کسی کو زر تلافی نہیں ملے گا، پھر کہا گیا کہ دیا جائے گا، کبھی کہا گیا کہ مارکیٹ ریٹ پر دیا جائے گا، پھر کہا گیا کہ ریٹ کا تعین حکومت کرے گی۔ بس یوں سمجھیں کہ ایک تماشا لگا دیا گیا۔ مزدور اور مالکان کے درمیان معاملات خراب تھے یا دولت کا ارتکاز ہو رہا تھا تو اس معاملے کو اچھے طریقے سے مل بیٹھ کر حل کیا جا سکتا تھا۔ مزدوروں کی فلاح کے لیے کچھ قوانین بنائے جا سکتے تھے، لیکن بھٹو کا مسئلہ اور تھا۔ وہ مزدور اور کارکن کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس نے سرمایہ داروں کے خلاف انقلاب برپا کر دیا ہے۔ یہ تاثر قائم کرتے کرتے اس خود پسند شخص نے پاکستانی معیشت کو برباد کر دیا۔ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر رزاق داؤد کے دادا سیٹ احمد داؤد کو جیل میں ڈال کر ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا۔ بعد ازاں وہ مایوس ہو کر امریکہ چلے گئے اور وہاں تیل نکالنے کی کمپنی بنا لی۔ اس کمپنی نے امریکہ میں تیل کے 6 کنویں کھودے اور کامیابی کی شرح 100% رہی۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تیل کی تلاش اور کھدائی کے لیے غیر ملکی کمپنی کے محتاج ہیں۔ صادق داؤد نے بھی ملک چھوڑ دیا، وہ کینیڈا شفٹ ہو گئے۔ ایم اے رنگون والا ایک بہت بڑا کاروباری نام تھا، وہ رنگون سے ممبئی آئے اور قیام پاکستان کے وقت سارا کاروبار لے کر پاکستان آ گئے۔ یہاں وہ 1 یا 2 نہیں 45 کمپنیاں چلا رہے تھے۔ انہوں نے بھی مایوسی اور پریشانی میں ملک چھوڑ دیا، وہ ملائیشیا چلے گئے۔ بٹالہ انجینئرنگ کمپنی والے CM لطیف بھارت سے پاکستان آ چکے تھے اور بادامی باغ لاہور میں انہوں نے پاکستان کا سب سے بڑا انجینئرنگ کمپلیکس قائم کیا تھا جو ٹوئیٹا کے اشتراک سے کام کر رہا تھا۔ یہ سب ضبط کر لیا گیا۔ انہیں اس زمانے میں 350 ملین کا نقصان ہوا اور دنیا نے دیکھا کہ بٹالہ انجینئرنگ کے مالک نے دکھ اور غم میں شاعری شروع کر دی۔ رنگون والا، ہارون، جعفر سنز اور سہگل پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ نے ہمت کی اور ملک میں ہی رہے، جیسے دادا گروپ، آدم جی، گل احمد اور فتح۔
لیکن ان کا اعتماد یوں مجروح ہوا کہ پھر کسی نے انڈسٹریلائزیشن کو سنجیدہ نہیں لیا۔ جو ملک چھوڑ گئے ان میں سے کچھ اس وقت واپس آ گئے جب بھٹو کا اقتدار ختم ہوا، لیکن وہ بھی پھر انڈسٹری لگانے کی ہمت نہ کر سکے۔ احمد ابراہیم کی جعفر برادرز اس زمانے میں مقامی طور پر کار بنانے کی قریب تھی، لیکن اس کے بعد سے ہم آج تک کار تیار نہیں کر سکے۔ فینسی گروپ 41 صنعتیں تباہ کروانے کے بعد یوں ڈرا کہ اگلے 40 سالوں میں اس نے صرف ایک فیکٹری لگائی، وہ بھی بسکٹ کی۔ ہارون گروپ کی 25 صنعتیں تھیں، وہ اپنا کاروبار لے کر امریکہ چلے گئے۔ آج پاکستان میں ان کے صرف 2 یونٹ کام کر رہے ہیں۔ کاروباری خاندان ملک چھوڑ گئے یا پاکستان میں سرمایہ کاری سے طائب ہو گئے۔ ادھر بھٹو نے صنعتیں قبضے میں تو لے لی لیکن چلا نہ سکا۔ ان اداروں میں سیاسی کارکنوں کی فوج ظفر موج بھرتی کر دی گئی۔ مزدور اب سرکار کے ملازم تھے، کام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ہی سال میں قومیائی گئی صنعتوں میں سے 80% تباہ و برباد ہو گئی۔ زرعی پیداوار کی شرح میں 3 گنا کمی واقع ہوئی، نوبت قرضوں تک آ گئی۔ جتنا قرض مشرقی اور مغربی یعنی متحدہ پاکستان نے اپنی پوری تاریخ میں لیا تھا، اس سے زیادہ قرض بھٹو حکومت نے چند سالوں میں لے لیا۔ بھٹو کے ہوتے ہوئے خطے میں سب سے زیادہ افراط زر پاکستان میں تھا۔ ادائیگیوں کے خسارے میں 795% اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک ہر سال ایک رپورٹ پیش کیا کرتا ہے، بھٹو نے 4 سال اسٹیٹ بینک کو یہ رپورٹ ہی پیش کرنے نہ دی، تاکہ لوگوں کو علم ہی نہ ہو سکے کہ تباہی کس حد تک ہو چکی ہے۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں، اپنی انڈسٹری اپنے ہاتھوں سے تباہ کر کے اب ہم چین کی منتیں کر رہے ہیں کہ وہ یہاں انڈسٹری لگائے۔ IMF کو رونے والے اور ملک کی معیشت اور ترقی کو تباہ کرنے والے بتائیں کہ اس سنگین جرم پر بھٹو کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں۔ اس ملک کی سیاست اور خزانے کی تباہی کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ وہی ٹولہ نہیں جو آج بھی بھٹو کے نام پر سم کارڈ کو استعمال کرتا ہے اور پاکستان کی ترقی میں پیش شہر کراچی کی صنعت کا دشمن بنا بیٹھا ہے؟ کیا ان ان گنت جرائم کے علاوہ جو گڑی خدا بخش کے وارثوں نے ایک تواتر سے کیے ہیں، اسی بھٹو خاندان کے وارثوں کو ان موروثی جرائم کی سزا بھی نہیں ملنی چاہیے؟ دوستو، اگر آپ کو سچ کا سفر کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں سچ کا سفر کی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔